ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے. ایرانی رہنماؤں کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی. کہا وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب بھی سمجھتا ہوں ایران معاہدہ چاہتا ہے. توقع ہے وہ نیا مسودہ بھیجے گا. ہم بھی ڈیل چاہتے ہیں لیکن حالات سازگار نہیں. صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی کے بعد جنگی آپشن دوبارہ زیر غور. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس کی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ. صدر ٹرمپ نے کل سچویشن روم میں قومی سلامتی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا. ایران کے خلاف فوجی آپشنز پر غور ہوگا. ایکسیس کے مطابق ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات سے متعلق ڈیڈ لائن نہیں دی. CNN کے مطابق ٹرمپ نے ہفتے کے روز قومی سلامتی ٹیم سے آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو کی. پینٹاگون نے ایران میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے پر ممکنہ حملوں کے منصوبے بھی تیار کر لیے ہیں. امریکہ کی کسی بھی حماقت کا سخت جواب دیا جائے گا. ترجمان ایرانی مسلح افواج نے خبردار کر دیا. بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل سکارچی کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں ناکامی کے بعد اگر امریکہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے کوئی نیا اقدام اٹھاتا ہے تو اس کا نتیجہ ایران کی جانب سے مزید سخت اور تباہ کن حملوں کی صورت میں نکلے گا. اگر امریکی صدر کی دھمکیاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں اور ایران کے خلاف کوئی نئی جارحیت کی جاتی ہے تو امریکہ کے مفادات اور اس کی فوج کو غیر متوقع اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا. پاکستان نے کہا پروجیکٹ فریڈم روکیں تو معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان کی درخواست کے بعد منصوبہ روکنے پر اتفاق ہوا. سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے حملے نہ کرنے کا فیصلہ کیا. امریکی صدر ٹرمپ بھی سفارتکاری کے حق میں ہیں. پوری کوشش ہے ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور دور اسلام آباد میں ہو. ہم دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو. کہا پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے. دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے. عالمی قیادت کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے. وزیر اعظم کی مذاکرات میں فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کے کردار کی تعریف. کہا افغانستان سے کہا تھا ضمانت دیں دہشت گرد افغان سرزمین استعمال نہیں کریں گے. پاک بھارت جنگ میں صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی ہوتی. پاکستان کی قیام امن کے لیے ثالثی کی کوششوں میں تیزی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات. مسعود پزشکیان کی جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی بھرپور تعریف. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی کاوشوں کو سراہا. کہا امید ہے پاکستان کی کوششیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنیں گی. ایران خطے کے اسلامی ملکوں کے ساتھ مخلصانہ اور مستحکم تعلقات چاہتا ہے. مزید کہا پاک ایران تجارتی تعاون کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے. حالیہ جنگی حالات میں ایران اور پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ قریب آئے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملے. باقر کالیباف نے کہا پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں. دونوں ممالک میں اقتصادی ثقافتی تعاون بڑھنا چاہیے. خطے میں امریکی موجودگی سیکیورٹی کو نقصان پہنچاتی ہے. خطے کے ممالک کو سیکیورٹی تعاون کرنا چاہیے. اعتماد اور تعاون سے راستہ ہموار کرنا چاہیے. محسن نقوی نے کہا مذاکرات میں آپ کی کوششوں کے گواہ ہیں. ایرانی اور پاکستانی عوام مزید قریب ہو گئے ہیں. پاکستانی عوام ایرانی حکومت اور عوام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سے آگاہ ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی کا بیان. کہا متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے. امارات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے صبر کی حد ہے. تہران نے ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے. خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں. امریکہ خطے کے ممالک کو ایران سے ڈرانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے. آپ نے ہرمز تجارت کے لیے کھلا ہے، لشکر کشی اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں. عراق سے داخل ہونے والے 3 ڈرونز تباہ کر دیے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے مناسب وقت اور جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. دوسری طرف سعودی عرب کی UAE کے جوہری پلانٹ کے قریب ڈرون حملے کی مذمت. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے UAE پر حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف چین کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر. ایران نے تعیناتی چین سے متعلق امور کے لیے کی. اقدام مشرق وسطی تنازع میں چین کے کردار کی اہمیت اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے پر تہران کی بڑھتی اسٹریٹجک توجہ کی عکاس ہے. باقر کالیباف امریکہ سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کار بھی ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के दरमियान मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, शेख तमीम बिन हमद अल सानी के सरकारी दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खित्ते के चैलेंजेस से निपटने के लिए सिफारती रवाबित और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ से 20 ईरानी शहरियों की वापसी के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पर मुश्तमिल इलाकाई मुशावरती फ़ोरम से मुतल्लिक़ उमूर भी बातचीत। फ़रीक़ैन का इलाकाई और आलमी पेशरफ़ पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बदर अब्दुल आती ने इसहाक़ डार को दौरे मिस्र की दावत भी दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,64,000 की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $107 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का सिंटास मुआहदे से मुतल्लिक आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, आलमी सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत पर लाजिम है कि पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायज़ा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। सिंटास मुआहदा मगरबी दरियाओं पर भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती हैं। भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत, मसनूई लूट खूस के जरिए ज़ख़ीरा याब में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता। आलमी सालिसी अदालत ने अपने फैसले में कहा, भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मनसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत किशनगंगा और रतले मनसूबों से मुतल्लिक तमाम मुतालिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करे। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान किया। कहा, मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादत मौसूल हुई। कराची, मर्दान, पेशावर और दीगर इलाकों से शहादतें मिलीं। जोनल कमेटियों का इजलास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में हुए। सऊदी अरब में भी जुल्हज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मुनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा।